پاکستان میں بچوں کے ساتھ سیکسول ابیوز اور دوسرے جرائم کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ صرف ایک دو شاکنگ انسیڈنٹس کی بات نہیں بلکہ ایک پیٹرن ہے جس پر ہمیں اب سیریسلی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے بنے ادارے ساحل کی تازہ رپورٹ کرول نمبرز 2025 کے مطابق پاکستان میں 2025 کے دوران بچوں کے ابیوز کے 3630 رپورٹڈ کیسز سامنے آئے، یعنی اوسطاً ہر روز 9 سے زیادہ بچے ابیوز کا شکار ہوئے۔ اور یہاں ایک امپورٹنٹ کلیریفیکیشن ضروری ہے، یہ تمام 3630 کیسز صرف سیکسول ابیوز کے نہیں ہیں۔ ساحل کے اس ڈیٹا میں چائلڈ سیکسول ابیوز کے ساتھ ساتھ ایبڈکشن، مسنگ چلڈرن اور چائلڈ میرجز کے کیسز بھی شامل کرتا ہے، لیکن سیکسول ابیوز کے نمبرز بھی انتہائی الارمنگ ہیں۔ 2025 میں 2003 سیکسول ابیوز کیسز رپورٹ ہوئے، ان میں 596 سوڈومی، 522 ریپ اور دوسرے فارمز آف سیکسول وائلنس کے کیسز شامل تھے۔ اور اگر ہم 2024 کے نمبر سے اسے کمپیئر کریں تو اوور آل رپورٹڈ چائلڈ ابیوز کیسز میں 8% اضافہ ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہر قسم کا چائلڈ ابیوز ایگزیکٹلی 8% بڑھ گیا ہے۔ ساحل کا ڈیٹا بنیادی طور پر 81 نیشنل اور ریجنل نیوز پیپرز کی مانیٹرنگ سے آتا ہے، اس لیے یہ رپورٹڈ کیسز کا ڈیٹا ہے، اور بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، یعنی اصل مسئلہ شاید ان نمبر سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چائلڈ سیکسول ابیوز کو صرف لڑکیوں کا مسئلہ سمجھنا بھی غلط ہے۔ ساحل کے 2025 کے ڈیٹا کے مطابق ابیوز وکٹمز میں 53 لڑکیاں اور 47 لڑکے ہیں، اور سب سے زیادہ ولنریبل ایج گروپ 11 سے 15 سال کے بچوں کا سامنے آیا ہے۔ لیکن شاید اس پوری رپورٹ کی سب سے ڈسٹربنگ بات یہ ہے کہ ابیوز کرنے والا ہمیشہ کوئی غیر نہیں ہوتا۔ ساحل کے ڈیٹا کے مطابق وہ لوگ جنہیں بچے اور ان کے خاندان جانتے ہیں پرپیٹریٹرز کی سب سے بڑی کیٹیگری ہیں۔ اسی لیے صرف بچوں کو یہ کہہ دینا کہ اجنبیوں سے دور رہو کافی نہیں ہے۔ ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانا ہوگا کہ اگر کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار، ٹیچر، نیبر، فیملی فرینڈ یا کوئی اور اعتبار والا انسان انہیں انکمفرٹیبل فیل کراتا ہے، غلط طریقے سے ٹچ کرتا ہے، بات چھپانے کے لیے کہتا ہے یا انہیں ڈراتا ہے تو وہ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور انہیں بلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں والدین، اسکولز، پولیس اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز سب کی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن صرف یہ نہیں کہ ابیوز ہونے کے بعد FIR درج کر دی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا بچے کے لیے ایسا انوائرمنٹ موجود ہے جہاں وہ ابیوز کے بارے میں بول سکیں، اس کی بات پر یقین کیا جائے، اسے پروٹیکٹ کیا جائے اور اسے انصاف کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل سپورٹ بھی ملے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر رپورٹڈ نمبر کے پیچھے ایک بچہ ہے، کوئی ایسا بچہ جس کی پوری زندگی اس ایک واقعے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان نمبرز کو صرف اسٹیٹسٹکس سمجھ کر سکرول نہ کریں۔ یہ نمبرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن کو صرف والدین کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک سیریس نیشنل رسپانسبلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اگر کوئی بچہ ابیوز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے یہ مت کہیں کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، اسے کہیں کہ میں تمہاری بات مانتا یا مانتی ہوں، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، کیونکہ بچے کو خاموش رہنے کی نہیں، محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔